مائنڈ ٹاک کے اس نئے سیشن میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات، خود فہمی اور انسانی ذہن کو بہت ہی سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان گہری باتوں کو اپنی روزمرہ کی روٹین کے ساتھ جوڑ سکیں۔ صحیح۔ تو جو لوگ سائنسی سوچ اور خود آگاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ، یا جسے ہم اپنا ڈیپ ڈائیو کہتے ہیں، بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ واقعی آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ ہم کس کتاب پر بات کر رہے ہیں؟ آج ہمارے سامنے فلورنس اسکوول شن کی ایک انتہائی مشہور اور کلاسک کتاب ہے، جس کا نام ہے دی گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ۔ ارے واہ، یہ تو کلاسک ہے۔ جی، اور آج کے اس پہلے حصے میں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ابتدائی 2 ابواب یعنی دی گیم اور دی لا آف پراسپیرٹی کا تفصیلی جائزہ لیں۔ مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنفہ کے مطابق زندگی کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بس ایک کھیل ہے۔ اور کامیابی کا سارا انحصار ہمارے خیالات، ہمارے الفاظ اور ہمارے یقین پر ہے۔ بالکل۔ اچھا، ذرا اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے ہی شعوری یا لاشعوری طور پر یہی سکھایا جاتا ہے کہ زندگی دراصل ایک میدان جنگ ہے، مطلب ایک ایسا محاذ جہاں انسان کو ہر چیز چھین کر لینی پڑتی ہے۔ جی جی بالکل۔ ہم ہر وقت دفاعی پوزیشن میں رہتے ہیں، ہے نا؟ چاہے وہ کیریئر کی دوڑ ہو یا مالی استحکام حاصل کرنے کی جد و جہد ہو، ہم ہمیشہ یہی مان کر چلتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت لڑنا ہے۔ اور یہ جنگجوؤں والا رویہ ہمارے اندر اتنی گہرائی تک چلا جاتا ہے کہ اگر کسی دن زندگی میں مکمل سکون ہونا تو ہم بے چین ہونے لگتے ہیں۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ بھئی آج کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہوا؟ بالکل۔ ہمارا ذہن فوراً یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ سکون کسی بڑے طوفان کی نشاندہی کر رہا ہے، مطلب یقیناً کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن ذرا اس تصور کو پلٹ کر دیکھیں۔ کیا ہو اگر ہمیں یہ معلوم پڑے کہ ہم غلط اصولوں کے ساتھ کسی بالکل ہی غلط میدان میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں؟ مطلب ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو ہے ہی نہیں؟ جی، کیا ہو اگر زندگی سرے سے کوئی جنگ ہو ہی نہ، اور اس کتاب کا بنیادی دعویٰ ہی یہی ہے کہ زندگی دشمنوں سے لڑنے کا نام نہیں، بلکہ یہ کھیل ہے، اور کسی بھی کھیل کی طرح اگر جیتنا ہے تو لڑنے کے بجائے صرف اس کے اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی اس کتاب کی وہ خوبصورتی ہے جو دہائیوں بعد بھی اسے اتنا اہم بناتی ہے۔ دیکھیں، مصنفہ نے زندگی کو واضح طور پر کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی عمل اور رد عمل کا کھیل قرار دیا ہے۔ مطلب جو بوگے وہی کاٹو گے؟ بالکل وہی بات۔ اس کا اصول انتہائی سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ انسان اس کائنات کو جو کچھ دیتا ہے نا، کائنات وہی سب کچھ کئی گنا بڑھا کر اسے واپس لوٹا دیتی ہے۔ جیسے وہ بومرینگ ہوتا ہے؟ جی بالکل، بومرینگ کی طرح، جسے آپ جس طاقت سے پھینکیں گے وہ اسی طاقت سے پلٹ کر واپس آئے گا۔ اگر ہم اپنے اندر سے نفرت، حسد اور ڈر باہر نکالیں گے تو حالات ہمیں وہی سب لوٹائیں گے۔ اور اگر محبت، یقین اور فراوانی کا اظہار کریں گے تو خوشحالی ملے گی۔ بالکل، یہی اس کھیل کا پہلا اصول ہے۔ اچھا، اگر ہم اسے قدیم یونانی فلسفے کی نظر سے دیکھیں تو مجھے ان کا ایک قول یاد آتا ہے، خود کو پہچانو۔ جی، نو تھائی سیلف۔ جی، اگر زندگی کا کھیل ہمارے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اس اندرونی نظام کو سمجھنا ہوگا، اور مصنفہ نے انسانی ذہن کو 3 مختلف سطحوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق ہمارے ذہن کے 3 اہم شعبے ہیں: لاشعور یعنی سب کانشیس، شعور یعنی کانشیس، اور فوق الشعور جسے ہم سپر کانشیس کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لاشعور کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، لاشعور کو سمجھنا سب سے ضروری ہے، کیونکہ یہ محض ایک طاقت کا نام ہے۔ اس کی اپنی کوئی سمت نہیں ہوتی، کوئی فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہوتی۔ مطلب وہ خود سے نہیں سوچ سکتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ بالکل نہیں، وہ خود سے یہ طے نہیں کر سکتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ یہ تو بس ایک وفادار خادم کی طرح ان احکامات کی اندھی تعمیل کرتا ہے جو اسے دیے جاتے ہیں۔ مجھے اس اندھی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ جیسے ہم لاشعور کو بجلی سمجھ سکتے ہیں نا؟ جی، الیکٹریسٹی، بالکل صحیح تشبیہ ہے۔
مطلب بجلی کی اپنی کوئی مرضی تو نہیں ہوتی؟ وہ یہ فیصلہ تو نہیں کرتی کہ اس نے آج اوون کو جلا کر کھانا گرم کرنا ہے یا کسی ننگے تار کے ذریعے کسی کو کرنٹ لگانا ہے؟ جی جی، اس کا کام صرف اس مشین کو طاقت دینا ہے جس کے ساتھ اسے جوڑا گیا ہو۔ بالکل اسی طرح ہمارا لاشعور کام کرتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کی بجلی ہے۔ ہم اسے جو بھی خاکہ دیتے ہیں وہ اس میں جان ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ مشین جو اس بجلی کو سمت دیتی ہے نا، وہ ہمارا دوسرا حصہ ہے، یعنی شعور۔ کانشیس مائنڈ۔ جی، شعور وہ ذہن ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شعور صرف ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے جو اسے بظاہر نظر آتی ہیں۔ وہ دنیا کی بیماریوں، موت اور غربت کو ایک حتمی حقیقت مان لیتا ہے۔ اور پھر وہی تصویریں لاشعور کو بھیج دیتا ہے۔ بالکل۔ جب انسان غربت کو دیکھتا ہے تو اس کا شعور اس غربت کی تصویر بناتا ہے اور فوراً وہ تصویر پرنٹ ہونے کے لیے لاشعور نامی اس بجلی کو بھیج دیتا ہے، اور لاشعور پوری طاقت سے اس تصویر کو انسان کی زندگی میں اور زیادہ نمایاں کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شعور کیمرے کا لینس ہے جو تصویر کھینچتا ہے، اور لاشعور وہ پرنٹر ہے جو بس اس تصویر کو چھاپتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بھیانک کیوں نہ ہو۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ لیکن ذہن کا ایک تیسرا حصہ بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، فوکل شعور یا سپر کانشس۔ اب اگر لاشعور انجن ہے اور شعور سٹیئرنگ ویل ہے تو پھر یہ فوکل شعور کیا ہے؟ آپ اسے ایک مکمل نقشہ یا یوں کہہ لیں کہ جی پی ایس کہہ سکتے ہیں۔ مصنفہ نے اسے انسان کے اندر موجود خدا کا ذہن یا ایک مکمل خاکہ یعنی پرفیکٹ پیٹرن کہا ہے۔ اچھا، پرفیکٹ پیٹرن۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر انسان کے لیے ایک ایسی مخصوص جگہ ہے جو صرف وہی بھر سکتا ہے۔ فوق الشعور میں اس مکمل اور بے عیب زندگی کا نقشہ موجود ہوتا ہے، جو اکثر ہمارے ذہن میں ایک الہام یا کسی شاندار خیال کی صورت میں ابھرتا ہے۔ لیکن ہمارا شعور اکثر اس پر یقین نہیں کر پاتا اور اسے ناممکن سمجھ کر جھٹک دیتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے سارا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ لیکن تھوڑا سا پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر لاشعور کے پاس اپنی کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہمارے وہ جملے بھی حقیقت بن سکتے ہیں جو ہم محض مذاق میں کہتے ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور کتاب اس بارے میں بڑی واضح ہے کہ لاشعور کے پاس مذاق کی کوئی حس یعنی کوئی سینس آف ہیومر نہیں ہوتا۔ ارے واہ، مطلب وہ لطیفے نہیں سمجھتا۔ سنجیدگی میں وہ اسے ایک سیدھا حکم سمجھے گا۔ کتاب میں ایک انتہائی چونکا دینے والی مثال دی گئی ہے۔ ایک عورت کی کہانی ہے جو اپنے بچپن میں کھیل کھیل میں بیوہ بننے کی اداکاری کیا کرتی تھی۔ بیوہ بننے کی اداکاری بچپن میں؟ جی، وہ باقاعدہ کالے کپڑے پہنتی، لمبا سیاہ نقاب اوڑھتی، اور گھر والے اسے دیکھ کر ہنستے تھے کہ واہ کتنی ماہرانہ اداکاری کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہے ان سب کو تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک بچکانہ کھیل ہے۔ بالکل، اس بچی کے شعور کے لیے وہ ایک کھیل تھا، لیکن اس کا لاشعور تو اس کالے لباس اور اس بیوہ ہونے کے احساس کی تصویریں کھینچ کر ان کو پکا کر رہا تھا نا۔ وہ ان کو ایک حتمی حقیقت سمجھ کر پرنٹ کر رہا تھا۔ اوہ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ بڑی ہوئی اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن کیا؟ لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور پھر اسے حقیقت کی دنیا میں واقعی وہی کالا نقاب پہننا پڑا جس کی وہ بچپن میں اداکاری کرتی تھی۔ یہ سن کر تو واقعی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مطلب لاشعور نے بچپن کی اس تصویر کو حقیقت میں بدلنے کے لیے حالات پیدا کر دیے، بغیر یہ سوچے کہ اس عورت کو کتنا دکھ ہوگا۔ بالکل، لاشعور کو اس دکھ درد سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ تو بس آرڈر پورا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو پر غور کریں تو ہم کتنی ہی بار بے خیالی میں کہہ جاتے ہیں یار میری تو قسمت ہی خراب ہے، یا مجھ سے تو یہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر کے خادم کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ اور میری زندگی کو مزید مشکل بنا دو۔ جی، مجھے کتاب سے ایک اور مثال یاد آ رہی ہے۔ ایک عورت کا ذکر ہے جو اپنی زندگی کی مصروفیات اور گھر کے بکھرے ہوئے سامان سے اتنی تنگ تھی کہ وہ اکثر ایک جملہ دہراتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میں ان سب چیزوں سے اتنی تھک گئی ہوں، کاش میں ایک ٹرنک میں رہتی۔ جی، وہ ٹرنک والی مثال بہت ہی دلچسپ مثال ہے یہ۔ ہاں، مطلب وہ ایک بہت بڑے اور خوبصورت گھر میں رہتی تھی، لیکن اس نے اتنی بار وہ ٹرنک والا جملہ دہرایا کہ اس کے لاشعور نے اسے سچ مان لیا۔
اور پھر حالات میں ایسا رخ بدلا کہ اس کی دولت چھن گئی اور اسے واقعی اپنا سارا سامان بیچ کر ایک ٹرنک جیسی چھوٹی سی تنگ جگہ پر منتقل ہونا پڑا۔ مصنفہ نے اسے ذہن کی کینچی کا نام دیا ہے نا، کہ ہمارا ذہن روزانہ ہماری سوچوں سے تصویریں کاٹ کاٹ کر لباس تیار کر رہا ہے جو پھر ہمیں ہی پہننا پڑتا ہے۔ جی بالکل، the scissors of the mind۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر منطقی طور پر سوچا جائے تو ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ذہن ایک کینچی ہے جو ہماری سوچ کو کاٹ کر حقیقت بنا رہی ہے، تو ہم جان بوجھ کر غلط احکامات کیوں دیتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے ہم اپنے لیے محل کے بجائے ٹرنک کی تصویر کیوں بناتے ہیں؟ جی بالکل۔ انسان کی اس خود ساختہ تباہی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس تباہی کی جڑ صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہے خوف۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ انسان اور اس کی خوشحالی کے درمیان دنیا کی کوئی بیرونی طاقت رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ واحد رکاوٹ اس کا اپنا ڈر اور شک ہے۔ ڈر اور شک۔ اور کتاب میں خوف کی جو تعریف کی گئی ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ وہ خوف کو الٹا یقین یعنی انورٹڈ فیتھ کہتی ہیں۔ الٹا یقین، یہ اصطلاح تھوڑی سی پیچیدہ ہے۔ اگر ہم اسے کھولیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کی طاقت تو استعمال کر رہے ہیں لیکن غلط سمت میں؟ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ خوف یقین کی غیر موجودگی کا نام ہے، لیکن مصنفہ کے مطابق خوف کا مطلب ہے برائی پر مکمل ایمان لانا۔ اچھا، مطلب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ برائی اچھائی سے زیادہ طاقتور ہے؟ جی، جب آپ ڈرتے ہیں تو آپ دراصل پوری شدت سے اس بات پر یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ بیماری، غربت یا ناکامی کامیابی سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ کائنات کی اچھائی کے بجائے اس کی برائی پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور پھر لاشعور کو سگنل مل جاتا ہے۔ بالکل، لاشعور اس ڈر کو حقیقت میں بدلنے میں دیر نہیں لگاتا۔ خوف دراصل ایک گمراہ کن توانائی ہے۔ اس حوالے سے کتاب میں ایک آدمی کا ذکر ہے نا، جسے ایک بہت ہی عجیب اور نایاب بیماری لگنے کا خوف سوار ہو گیا تھا۔ جی، وہ مثال اس الٹے یقین کو بڑی خوبی سے واضح کرتی ہے۔ وہ بیماری اتنی نایاب تھی کہ عام حالات میں کسی صحت مند شخص کو اس کا لاحق ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ تو پھر اسے وہ بیماری کیسے لگ گئی؟ بس اسی خوف کی وجہ سے۔ اس شخص نے ڈر کے زیر اثر اس بیماری کے بارے میں مستقل پڑھنا شروع کیا۔ اس نے اتنی ریسرچ کی اور اپنے ذہن میں اس کے لاحق ہونے کی اتنی واضح تصویریں بنائیں کہ اس کا جسم واقعی اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ ارے باپ رے! اور پھر اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا نا؟ جی، وہ اسی بیماری سے دنیا سے چلا گیا۔ اگر طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے کوئی بیرونی وائرس نہیں لگا تھا، وہ دراصل اپنی ہی سوچ کے زہر کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سب جان کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ مطلب ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک زبردست قوت رکھتا ہے۔ یہ الفاظ صرف ہوا میں گھلنے والی آوازیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ اینٹیں ہیں جن سے ہمارا مستقبل بن رہا ہے۔ اور اسی لیے کتاب میں انسان کے بولے گئے الفاظ کی اہمیت پر بے حد زور دیا گیا ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کی زندگی کے حالات کو مستقل بدل رہے ہوتے ہیں۔ چلیں، یہاں تک کا سفر تو بہت واضح ہو گیا۔ ہم نے جان لیا کہ زندگی میدان جنگ نہیں، خیالات کا کھیل ہے، اور لاشعور اندھے پن سے ہماری ہر سوچ کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس بگاڑ کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ ہم ڈرنا چھوڑ بھی دیں تو عملی طور پر خوشحالی کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خوشحالی کو متوجہ کرنے کا قانون، جسے دا لا آف پراسپیرٹی کہا گیا ہے، اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کائنات میں ہر ضرورت کی چیز پہلے سے موجود ہے۔ مطلب کمی صرف ہمارے ذہن میں ہے؟ بالکل۔ غربت صرف انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ کائنات یا جس طاقت میں انسان کو بنایا ہے وہی انسان کا حتمی وسیلہ ہے۔ جو کچھ انسان کے لیے مقدر ہے وہ کائناتی خزانے میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن وہ خزانہ ہم تک پہنچے گا کیسے؟ وہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان خود کو اس کے وصول کرنے کے قابل نہ سمجھے۔ انسان اپنے بولے گئے الفاظ اور کامل یقین سے اس رزق کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہیں پر آ کر اکثر لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب فرض کریں آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں اور سر پر بلوں کا بوجھ ہے۔
تو انسان کائنات سے رزق مانگ کر صوفے پر آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتا نا، صرف اچھے خیالات سوچنے سے تو بلادان نہیں ہوں گے۔ بہت صحیح بات کی آپ نے، اور یہیں وہ اہم ترین اصول آتا ہے جس پر مصنفہ نے زور دیا ہے، یعنی ایمان اور عمل کا ملاپ، فیتھ اینڈ ایکشن۔ کیا ہم اس ملاپ کو کسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ جی، یہی وہ نازک مقام ہے جہاں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ لوگ صرف مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان کے خوف کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ صرف اچھا سوچنا کافی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کی دعا پہلے ہی قبول ہو چکی ہو۔ اگر آپ دولت مانگ رہے ہیں لیکن آپ کا رویہ شدید کنجوسی والا ہے تو آپ کائنات کو متضاد سگنل دے رہے ہیں۔ مجھے یہاں وہ $3000 کے قرض والی کہانی یاد آ رہی ہے۔ جی، وہ عورت جس پر 15 تاریخ کو مقدمہ ہونے والا تھا۔ بالکل، میں چاہوں گی کہ ہم اس واقعے کو ذرا تفصیل سے کھولیں۔ آج کے دور میں بھی $3000 بہت بڑی رقم ہے، تو اس وقت تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ وہ عورت شدید دباؤ میں مصنفہ کے پاس آئی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو مصنفہ نے اس سے کیا کہا؟ مصنفہ نے اسے یاد دلایا کہ یہ وقتی حالات اس کی حتمی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے لیے دعا بھی کی، لیکن مصنفہ نے دیکھا کہ وہ عورت اندر سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ ظاہر ہے، پیر کو مقدمہ تھا اور پیسے تھے نہیں۔ جی، تو مصنفہ نے اس عورت کو ایک بہت ہی عجیب سا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے ڈر کو ختم کرنے اور کائنات کو یقین کا پیغام دینے کے لیے امیروں کی طرح عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے جا کر نئے کمبل خریدے۔ اب ذرا سوچیں، جس عورت پر مقدمہ ہو وہ بازار جا کر اپنے لیے نئے اور آرام دہ کمبل خرید رہی ہے، کوئی بھی عام انسان اسے پاگل پنی کہے گا نا۔ اور یقیناً اس عورت کے اپنے منطقی ذہن نے بھی یہی کہا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور تم نئے کمبل کیوں خرید رہی ہو؟ لیکن اس نے اپنے اس ڈرے ہوئے ذہن کی آواز کو دبا دیا۔ بالکل، اس نے پرانے پھٹے ہوئے کمبلوں میں سردی گزارنے کے بجائے نئے کمبل خریدے۔ اس عمل سے اس نے اپنے اندر کے لاشعور اور باہر کی کائنات کو واضح پیغام دیا کہ اسے مکمل یقین ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے۔ اور پھر پیر کے روز کیا ہوا؟ پیر کے روز صبح سبیرے مقدمے سے عین پہلے ایک شخص نے اسے بلایا اور کسی پرانے کاروباری معاملے کی مد میں اسے وہ $3000 کی رقم دے دی۔ ارے واہ، مطلب اس نے کمبل خرید کر اپنے خوف پر فتح پائی اور خوشحالی کے دروازے کھل گئے۔ یہاں مجھے ترتیب اور خوشحالی والی مثال بھی یاد آ رہی ہے۔ آپ اس عورت کی بات کر رہی ہیں نا جس کا گھر شدید بے ترتیبی اور گندگی کا شکار تھا؟ جی وہی۔ مصنفہ نے جب اس بکھرے ہوئے گھر کو دیکھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ترتیب جنت کا پہلا قانون ہے۔ مطلب اگر تمہارا اپنا گھر اور الماریاں اتنی بے ترتیب ہیں تو تم کائنات سے بڑی خوشحالی کو کیسے سنبھالنے کی امید کر سکتی ہو؟ وہ ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں والی بات۔ ہاں، کہ ایک انسان جس نے جلی ہوئی ماچس کی تیلیوں کو سنبھال کر پن کشن میں گھونپا ہوا ہو وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ بکھرا ہوا گھر دراصل اس عورت کے ڈرے ہوئے ذہن کی عکاسی کر رہا تھا۔ بالکل، اور پھر اس عورت نے اپنے گھر کو مکمل طور پر صاف کیا، ہر چیز کو ترتیب دی۔ اس کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ جب ہم اپنا ارد گرد صاف کرتے ہیں تو ہم شعوری طور پر اپنا ذہن بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں تاکہ خوشحالی آ سکے۔ جی، اور اس عورت کی زندگی میں بھی مالی فراوانی آ گئی۔ لیکن ذرا رکیں، میں یہاں مصنفہ کی اس بات کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیے۔ جب ہم امیروں کی طرح عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا کوئی شخص جس کے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں وہ جا کر کوئی مہنگی گاڑی یا نیا فون قسطوں پر لے لے؟ کیا یہ اصول ہمیں آنکھیں بند کر کے فضول خرچی نہیں سکھا رہا؟ یہ ایک بہت ہی جائز اعتراض ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ اس کا غلط استعمال کریں گے۔ مصنفہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اندھا دھند پیسہ لٹائیں یا کریڈٹ کارڈ کے قرضوں تلے دب جائیں۔ تو پھر امیروں کی طرح عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات کرتی ہیں وجدان کی، یعنی انٹیویشن کی۔ آپ کو عمل کرنا ہے، لیکن وہ عمل اندرونی خوف یا لالچ سے پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی ایک واضح اندرونی رہنمائی کے تحت ہونا چاہیے۔ کمبل خریدنا کوئی عیاشی نہیں تھی، وہ تو بس ایک چھوٹی سی علامت تھی جس نے خوف کا بت توڑا۔ اچھا، مطلب یہ ذہن کی ایک نفسیاتی تیاری ہے۔ بالکل، جیسے آپ ان خندقوں کو کھودتے ہیں جن میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جلد ہی پانی بھرنے والا ہے۔ خندق کھودنا غیر ذمہ داری نہیں،
یہ بارش کی تیاری ہے۔ بہت زبردست۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بات سیدھی سی ہے، ہماری سوچ، ہمارے ادا کیے گئے الفاظ اور وہ یقین جو ہم اپنے اعمال سے ظاہر کرتے ہیں، یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے مقدر کی عمارت بناتی ہیں۔ جی، اور ہمارا لاشعور بس ایک وفادار مزدور ہے جو ہماری دی ہوئی نقشہ کشی کے مطابق دیواریں چنتا ہے۔ اگر ہم خوف کا نقشہ دیں گے تو وہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا، اور یقین کا نقشہ دیں گے تو راہیں کھول دے گا۔ بالکل درست۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں لاشعوری طور پر اپنے ہی خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہم دن بھر اپنی ناکامیوں کا رونا روتے ہیں، دوستوں سے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں۔ اور یہ صرف دل کی بھڑاس نہیں ہوتی، یہ وہ احکامات ہیں جو ہم اپنے لاشعور کو دے رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے کل کو بھی اتنا ہی برا بنائے جتنا ہمارا آج ہے۔ جی، اور ہمیں اپنی سوچ کے چوکیدار بننے کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہی سب سے اہم بات ہے۔ تو یہیں پر ہم آج کی اس گفتگو کو روکتے ہیں۔ آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی گفتگو کتنی طاقتور ہے، یہ سمجھنا ہی حقیقی بیداری ہے۔ اپنے اگلے حصے میں ہم اسی کتاب کے مزید 2 چیپٹرز پر بات کریں گے، جہاں الفاظ کی طاقت اور رد عمل کے قانون کو سمجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، میں آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی لیکن بہت طاقتور سوچ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ اپنی روزمرہ کی روٹین کے بارے میں ذرا سوچیں۔ وہ کون سا ایسا دکھڑا، شکوہ یا مذاق ہے جو ہم اپنے موجودہ حالات، اپنی قسمت یا اپنی صحت کے بارے میں دوستوں یا گھر والوں کے سامنے روز دہراتے ہیں؟ کیا ہم اکثر کہتے ہیں کہ مجھ پر تو ہر کوئی وار کر جاتا ہے، یا میرا تو نصیب ہی سویا ہوا ہے؟ ذرا گہرائی سے اس جملے کا جائزہ لیں، کیونکہ یاد رکھیں، آپ کے اس خاموش اور اندھے لاشعور کو آپ کے یہ لطیفے بالکل سمجھ نہیں آتے۔ وہ اسے آپ کا حتمی آرڈر سمجھ کر آپ کی زندگی میں لانے کے لیے پوری شدت سے تیار کر رہا ہے۔ کل جب آپ دوبارہ وہی جملہ بولنے لگیں تو ایک لمحے کے لیے ضرور رکیے گا۔ مائنڈ ٹاک کی اس معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم پھر سے مشہور کتاب دا گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ کے دوسرے حصے پر ایک گہری گفتگو کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ حصہ پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ ہاں، تو آج ہم ان 2 چیزوں پر بات کریں گے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ ایک تو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اور دوسرا حالات سے الجھنے کی ہماری مسلسل عادت۔ ہم اکثر بے دھیانی میں بہت کچھ بول جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ الفاظ میں طاقت ہے تو یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ خالص نفسیات ہے۔ صحیح، یعنی جو ہم بولتے ہیں وہی حقیقت بن جاتا ہے۔ 100%۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بات ہم بار بار دہراتے ہیں وہ ہمارے لاشعور میں، ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں نقش ہو جاتی ہے۔ کتاب اسی کو دا پاور آف دا ورڈ کہتی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اگر کوئی مسلسل کہے کہ میں ناکام ہوں تو کیا ذہن اسے سچ مان لیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل مان لیتا ہے۔ ایک طرح کا کوگنیٹو بائس پیدا ہو جاتا ہے۔ دماغ صرف شکست کو ہی سچ مان کر کام کرتا ہے اور نئے حل تلاش کرنا بند کر دیتا ہے۔ اچھا، اس پر مجھے ایک بڑی زبردست تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارا لاشعور بالکل ایک پرانے وائس ریکارڈر کی طرح ہے۔ صحیح۔ اور اس ریکارڈر میں مذاق کی حس یعنی سینس آف ہیومر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مذاق میں یا مایوسی میں اپنی خستہ حالی کا رونا روئے تو وہ ریکارڈر یہ نہیں جانتا کہ مذاق ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ دی آپ نے۔ شعور اور لاشعور کا اصل فرق ہی یہی ہے۔ ہمارا شعور منطقی ہوتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے، لیکن لاشعور کی اپنی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ تو وہ بس اندھا دھند ان الفاظ کو سچ مان کر کام شروع کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے الفاظ اسے دیے جائیں گے وہ اسی کے مطابق جسم اور ذہن کو تیار کر دے گا۔ اسی لیے منفی الفاظ براہ راست ناکامی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دماغ کے دفاعی نظام کو گرا دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہمارے الفاظ ہی ہماری حقیقت طے کر رہے ہیں تو ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیے۔ جب کوئی بظاہر بری صورتحال سامنے آ جائے تو ہمارا پہلا رد عمل غصے کا ہوتا ہے یا حالات سے الجھنے کا ہوتا ہے، تو کیا ان مشکل حالات سے مزاحمت کرنی چاہیے یا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے جیسا کہ عام طور پر سکھایا جاتا ہے؟ یہیں پر کتاب کا ایک اور اہم باب، جس کا نام دی لا آف نان ریزسٹنس ہے، وہ ہمارے اس روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟
دیکھیں کتاب بتاتی ہے کہ حالات سے اندھا دھن لڑنا مسائل کو حل کرنے کے بجائے انہیں مزید الجھا دیتا ہے۔ جب ہم غصے میں مزاحمت کرتے ہیں تو ہم منطقی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ یعنی غصے میں دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے برعکس غیر مزاحمت یعنی نان ریزسٹنس مسائل کو ختم کرنے کا راستہ بناتی ہے۔ اس کی سب سے زبردست مثال پانی کی ہے۔ پانی کی؟ وہ کس طرح؟ دیکھیں پانی کسی چیز سے مزاحمت نہیں کرتا، لیکن اپنی نرمی کے باوجود وہ بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ ایک منٹ رکیے یہاں، یہ بات تھوڑی سی الجھن پیدا کر رہی ہے۔ مطلب کیا حالات کو جوں کا توں قبول کر لینے کا مطلب ہار مان لینا یا کمزور پڑ جانا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ کتاب میں جو ریزسٹ ناٹ ایول کا اصول ہے، اس کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا بے بس ہو جانا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال کے خلاف جذباتی اور غیر ضروری لڑائی بند کی جائے۔ جب ہم مزاحمت چھوڑتے ہیں تو ہمارا ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے اور دماغ پر چھایا ہوا دھندلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی پہلے حالات کی حقیقت کو تسلیم کریں اور پھر ٹھنڈے دماغ سے کوئی شعوری قدم اٹھائیں۔ بالکل۔ صرف اسی صورت میں ذہن اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کا اصل اور عملی حل تلاش کر سکے۔ قبولیت کے بعد ہی اصل تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بالکل الگ زاویہ ہے۔ مطلب عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ چیخنے چلانے یا لڑنے سے مسئلے حل ہوں گے، لیکن دراصل ہم اپنی توانائی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ 100% درست۔ اسی لیے مشکل حالات میں پانی کی طرح بغیر مزاحمت کیے اپنا راستہ تلاش کرنا ہی عملی کامیابی ہے۔ جب انسان الجھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پاس آگے بڑھنے کی توانائی بچ جاتی ہے۔ واہ، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ کامیابی کا راز ہمارے محتاط الفاظ اور حالات کو الجھنے کے بجائے قبول کرنے میں ہے۔ جی، اور یہ دونوں چیزیں مل کر ہماری روزمرہ زندگی کو پوری طرح بدل سکتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی نشست میں ہم اسی کتاب کے 2 اور ابواب، دی لا آف کرما اینڈ فارگیونیس اور کاسٹنگ دا برڈن پر بات کریں گے۔ وہ نشست بھی بہت معلوماتی ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں معاف کرنے کی طاقت پر بات ہوگی۔ جی ہاں، کہ دوسروں کو معاف کرنے اور ذہنی بوجھ اتار پھینکنے سے کیا حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو کو ایک چھوٹے سے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ہم دن بھر دوسروں سے بولے جانے والے الفاظ پر تو بہت دھیان دیتے ہیں، لیکن جو خاموش الفاظ انسان سارا دن اپنے ذہن میں خود سے بولتا ہے، کیا وہ خاموشی سے ہمارے آنے والے کل کی حقیقت نہیں بنا رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر انسان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کریں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ ایک ایسی ویڈیو گیم ہے جس میں کوئی ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہوتا۔ بالکل، مطلب کوئی انڈو کا آپشن نہیں ہے۔ ہاں بالکل، مطلب انسان کی ہر چھوٹی بڑی حرکت، ہر فیصلہ اور یہاں تک کہ نا ہر خاموش سوچ بھی کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور اس گیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ ایک بومرینگ کی طرح گھوم کر واپس آتا ہے، اور تیزی سے واپس آتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر سوچا جائے تو کیا اس ویڈیو گیم میں کوئی ایسا چیٹ کوڈ موجود ہے؟ مطلب کوئی ایسا طریقہ جس سے پچھلی تمام غلطیوں اور ان کے برے نتائج کو ہوا میں ہی روکا جا سکے؟ یہ ایک بہت زبردست سوال ہے نا؟ ہاں۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم فلورنس کوولشن کی مشہور زمانہ کتاب دا گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ کے حصہ سوم یعنی پارٹ 3 کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ حصہ واقعی بہت آنکھیں کھولنے والا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مشن ان 2 اہم ترین اصولوں کو سمجھنا ہے جو انسان کے ارد گرد کی حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ پہلا ہے مکافات عمل یعنی کرما اور معافی کا قانون، اور دوسرا ہے اپنے ذہن سے بوجھ کو اتارنا، جسے کتاب میں کاسٹنگ دا برڈن کہا گیا ہے۔ اصل میں یہ دونوں قوانین آپس میں بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے الفاظ اور نیت ہی حقیقت بناتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میکانزم کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب کرما کا یہ قانون شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر باقی ساری باتیں صرف ہوائی لگتی ہیں۔
کتاب میں جس پہلے قانون کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ کرما کا قانون ہے۔ کرما۔ جی، کرما اصل میں سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا سیدھا سا مطلب ہے واپسی یا کم بیک۔ کم بیک یعنی جو گیا وہ واپس آئے گا۔ بالکل، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے دلچسپ اور میں کہوں گا تھوڑی سی خوفناک بھی ہے وہ یہ کہ یہ قانون صرف ہمارے فزیکل اعمال تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، مطلب صرف کام نہیں، سوچ بھی۔ 100%۔ ہم دوسروں کے ساتھ جو کرتے ہیں، جو الفاظ بولتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہم اپنے ذہن میں خفیہ طور پر سوچتے ہیں نا، وہ ایک حیرت انگیز درستگی کے ساتھ ہماری ہی طرف واپس لوٹتا ہے۔ واہ! کائنات دراصل ایک آئینے کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ہماری ہر اندرونی نیت کو باہر کی حقیقت میں ریفلیکٹ کر دیتی ہے۔ صحیح۔ یہاں نا ایک واقعہ ہے کتاب میں جو اس بومرینگ اثر کو بہت واضح کرتا ہے۔ مجھے وہ پڑھ کر واقعی حیرت ہوئی۔ وہ آنٹی والا قصہ؟ ہاں بالکل وہی۔ کتاب میں ایک خاتون کا ذکر ہے جو رات کے کھانے پر اپنی آنٹی کی باتوں سے اتنا تنگ آ جاتی ہیں کہ وہ جھنجھلا کر کہتی ہیں مزید باتیں نہیں، میں سکون سے کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ اور پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اگلے ہی دن جب وہ ایک اور خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور ان پر اپنا اچھا اثر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دوسری خاتون اچانک انہیں بالکل وہی الفاظ کہتی ہیں، مزید باتیں نہیں، میں سکون سے کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ بالکل وہی الفاظ پلٹ کر آئے۔ مطلب یہ تو سچ میں ایک بومرینگ ہے نا۔ اگر کسی نے چڑچڑاپن یا تنقید باہر پھینکی تو وہ گھوم کر سیدھا اسی کے چہرے پر آ کر لگی۔ بالکل۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ اچانک اتنی جلدی یہ بومرینگ واپس کیسے آ گیا؟ مطلب عام طور پر تو لوگوں کو اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے میں برسوں لگ جاتے ہیں نا۔ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اصل میں مصنفہ نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ خاتون روحانی قوانین اور ذہنی توانائی کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھیں۔ اچھا، مطلب ان کا شعور بیدار تھا۔ بالکل۔ انسان کا شعور جتنا زیادہ بیدار ہوتا ہے اس کی سوچ اور الفاظ میں اتنی ہی زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ صحیح صحیح۔ دیکھیں، ایک عام انسان جو ان باتوں سے بالکل بے خبر ہے اس کا کرما واپس آنے میں واقعی کافی وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نیت میں وہ کنسنٹریشن یا ارتکاز نہیں ہوتا۔ مطلب ان کی سوچ بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ جی، بکھری بھی ہوتی ہے۔ لیکن جس انسان کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے اس کے الفاظ ایک لیزر بیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ واہ، لیزر بیم! ہاں، اس لیے اس کے اعمال کا اثر فوراً پلٹ کر آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے پاس علم کے آنے کے ساتھ ہی اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو پھر ایک طرح سے ڈرا دینے والی بات بن گئی نا۔ کس طرح؟ مطلب اگر انسان شعور کی منزلیں طے کر رہا ہو اور اس کا کرما اتنی تیزی سے واپس آنے لگے تو وہ تو اس بومرینگ کے بڑے ہی خطرناک چکر میں پھنس سکتا ہے۔ یہ تو ہے۔ آخر ہم سب انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوتی ہیں نا۔ کبھی غصے میں آ کر یا سٹریس کا شکار ہو کر منہ سے کوئی برا لفظ نکل ہی جاتا ہے۔ بالکل نکل جاتا ہے۔ تو اگر وہ برا لفظ فوراً حقیقت بن کر راستہ روکنے لگے تو اس چکر کو آخر توڑا کیسے جائے؟ اور اسی مسئلے کا حل اس چیٹ کوڈ میں چھپا ہے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا۔ اچھا، تو وہ چیٹ کوڈ کیا ہے؟ کرما کے اس نہ ختم ہونے والے چکر کو صرف ایک ہی طریقے سے توڑا جا سکتا ہے، اور وہ ہے معافی کا قانون، یعنی the law of forgiveness۔ معافی کا قانون، صحیح۔ معافی دراصل انسان کو کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی وجہ اور اثر کے قانون سے آزاد کر دیتی ہے۔ کتاب میں اسے قانون فضل یا لا آف گریس کہا گیا ہے۔ لا آف گریس؟ جی، جب انسان کسی دوسرے کو یا سب سے بڑھ کر خود اپنے آپ کو دل سے معاف کر دیتا ہے تو وہ حقیقت میں اس مخصوص نیگیٹو انرجی کی فریکوینسی سے خود کو باہر نکال لیتا ہے۔ مطلب وہ اس چین کو بریک کر دیتا ہے؟ بالکل، وہ پچھلی غلطیوں کے کڑوے نتائج کو زیرو کر دیتا ہے اور کارمک دھوپ سے نکل کر فضل کے سائے میں آ جاتا ہے۔ رکیے، یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ معافی سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کتاب میں اس قانون کو فزیکل دنیا میں چیزیں بدلنے کے لیے بتایا گیا ہے جو تھوڑا غیر یقینی سا لگتا ہے۔ آپ $20 والے واقعے کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل وہی، $20 کے جعلی نوٹ والی مثال۔ مطلب ایک خاتون کو بینک سے غلطی سے $20 کا جعلی نوٹ مل جاتا ہے، اور وہ غصہ نہیں کرتی؟ جی، وہ غصہ کرنے کے بجائے قانون معافی کا استعمال کرتی ہیں۔
وہ دل میں بینک والوں کو معاف کر دیتی ہیں، اور جب وہ واپس جاتی ہیں تو بینک والے، جو عموماً ایسی غلطی مانتے ہی نہیں، بالکل، بینک تو کبھی نہیں مانتا۔ ہاں، وہ حیرت انگیز طور پر معافی مانگ کر انہیں اصلی نوٹ دے دیتے ہیں۔ مطلب ایک جعلی نوٹ ملنے پر اگر کوئی سے شانتی سے بیٹھ جائے تو بینک اچانک پیسے تھوڑی واپس کر دے گا۔ اس کے پیچھے کی منطق دراصل کیا ہے؟ یہ واقعی شروع میں عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے انسانی نفسیات اور انرجی کا ایک بہت ٹھوس میکینزم کام کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، عام حالات میں جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ شدید غصے، خوف اور ڈیفینسو حالت میں آ جاتا ہے نا؟ جی بالکل، انسان فوراً لڑنے پر آ جاتا ہے۔ تو اگر وہ خاتون اسی حالت میں بینک جاتی تو ان کی باڈی لینگویج، ان کا لہجہ اور ان کی انرجی اتنی ایگریسو ہوتی کہ بینک کا عملہ بھی فوراً اپنے دفاع میں کھڑا ہو جاتا۔ یعنی ان کے درمیان ایک بحث شروع ہو جاتی۔ ایک جنگ شروع ہو جاتی، اور نتیجہ وہی نکلتا جو عام طور پر نکلتا ہے، یعنی بینک صاف انکار کر دیتا۔ لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ جی، جب انہوں نے معافی کا قانون استعمال کیا تو انہوں نے دراصل اپنے داخلی نروس سسٹم کو پرسکون کیا۔ انہوں نے اپنے اندر کی فائٹ اور فلائٹ کیفیت کو ختم کر دیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے پہلے اپنے اندر کا طوفان روکا۔ بالکل، اور جب داخلی طور پر سکون قائم ہو گیا تو جب وہ بینک گئیں، ان کا رویہ بالکل نان ڈیفینسو اور پرسکون تھا۔ اس بیرونی تناؤ کی غیر موجودگی نے بینک کے عملے کو مجبور کیا کہ وہ بھی پرسکون رہیں اور غلطی تسلیم کر لیں۔ واہ! مصنفہ یہی سمجھاتی ہیں کہ ہم باہر کے حالات کو زبردستی نہیں بدل سکتے، ہم صرف اپنے اندر کے شعور کو بدل سکتے ہیں، اور جب اندر سکون ہوتا ہے تو باہر کے حالات اور لوگ اسی سکون کو ریفلیکٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی دراصل سامنے والے کے مائنڈ کو ٹریگر ہونے سے روکتی ہے؟ یہ تو واقعی لاجیکل لگتا ہے۔ جی، یہ خالصتاً انرجی کا کھیل ہے۔ تو چلیں اس مائنڈ باڈی کنیکشن کی تھوڑی اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ مجھے کتاب کی یہ بات پڑھ کر کافی حیرت ہوئی کہ معافی نہ مانگنا یا کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھنا صرف حالات کو ہی خراب نہیں کرتا، بلکہ انسان کی جسمانی صحت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ 100% درست بات ہے۔ یہاں مجھے وہ زہریلے سیپ یعنی دی پوائزنڈ آئسٹرز والی مثال یاد آ رہی ہے۔ اوہ، تو بہت کلاسک مثال ہے نا؟ ایک خاتون مصنفہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے ایک زہریلے سیپ نے بیمار کر دیا ہے، مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ اور مصنفہ کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں، نہیں، اس سیب میں کوئی زہر نہیں تھا، تم نے خود اس سیب کو زہر آلودہ کیا ہے، کیونکہ اس خاتون کا اس وقت 19 لوگوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ 19 لوگ؟ ذرا سوچیں۔ بالکل، اب میڈیکل سائنس تو کہے گی کہ فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا کا کمال ہے۔ تو کیا مصنفہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا اندرونی تناؤ ہمارے امیون سسٹم کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ ہم بے ضرر چیزوں سے بھی بیمار پڑ جاتے ہیں؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ دیکھیں، میڈیکل سائنس آج جس چیز کو سائیکوسومیٹک بیماریاں اور سٹریس انڈیوسڈ امیون سپریشن کہتی ہے، جی، فلورنس کوول شن نے آج سے برسوں پہلے روحانی زبان میں اسی چیز کی نشاندہی کی تھی۔ واہ، مطلب سائنس اور روحانیت کا ملاپ؟ جی، جب انسان کسی کے خلاف سخت جذبات رکھتا ہے اور معافی نہیں دیتا تو اس کا جسم مسلسل کرونک سٹریس میں رہتا ہے۔ سٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل، اس کے خون میں کورٹیسول اور ایڈرینالین مستقل شامل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہارمونز وقتی طور پر تو انسان کو بچاتے ہیں، لیکن مستقل تناؤ میں یہ امیون سسٹم کو بری طرح دبا دیتے ہیں۔ یعنی دفاعی نظام بیٹھ جاتا ہے۔ اور ہاضمے کا نظام بھی رک جاتا ہے۔ اس خاتون کا 19 لوگوں سے جھگڑا چل رہا تھا، مطلب ان کا جسم 24 گھنٹے ایک شدید داخلی جنگ لڑ رہا تھا۔ 24 گھنٹے کا سٹریس! تو ان کا مدافعتی نظام اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ایک معمولی سپ جو شاید کسی صحت مند شخص کا کچھ نہ بگاڑتا، ان کے لیے زہریلا ثابت ہوا۔ اچھا، مصنفہ یہی واضح کرتی ہیں کہ بیماریاں جنہیں ہم صرف بیرونی حوالے سے دیکھتے ہیں، دراصل ہماری ذہنی اور روحانی کشمکش کا فزیکل ظہور ہوتی ہیں۔ مستقل تنقید کرنا یا کینہ رکھنا جوڑوں کے درد یعنی گٹھیا جیسے مسائل پیدا کرتا ہے، کیونکہ جسم میں انفلیمیشن ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے۔ اندر کا انتشار باہر کی بیماری کو کھینچتا ہے۔ یہ واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے کہ کیسے غصہ فزیکل لیول پر زہر بن جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو اگر ہم جوڑیں
تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ماضی کی غلطیوں اور دلوں کی کڑواہٹ کو معافی کے قانون سے ختم کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ تاکہ ہمارا پریزنٹ اور ہماری باڈی ٹھیک رہیں۔ مطلب بومرینگ کو ہوا میں پکڑ کر اس کی ڈائریکشن بدل دینی ہے؟ بہترین تشبیہ ہے یہ۔ شکریہ۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ان مسائل کا کیا کیا جائے جو بالکل اسی وقت ہمارے سامنے کھڑے ہیں؟ موجودہ مسائل کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، مطلب دن بھر کا سٹریس، نوکری کی فکر، اگلے مہینے کے بلز اور فیوچر کی ٹینشن۔ اگر کسی کے دماغ میں ہر وقت یہ پریکٹیکل فکریں چلتی رہیں گی تو اچھا ذہنی سکون کیسے بنے گا؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ اور یہ مسئلہ انسان کے سب سے بڑے دشمن یعنی اس کی اپنی محدود سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہیں سے کتاب کا اگلا اور انتہائی اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ کاسٹنگ دی برڈن؟ کاسٹنگ دی برڈن یعنی اپنا بوجھ اتارنا۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ انسان کی ایگو یا اس کا شعوری ذہن یہ سمجھتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل صرف اسی کو نکالنا ہے۔ ہاں، ہم سب کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا جو شعوری ذہن یا کانشیس مائنڈ ہے وہ نہایت محدود ہے۔ وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے فزیکلی موجود ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ پچھلے تجربات کی بنیاد پر مستقبل کے خوف تراشتا ہے اور پھر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتاب یہ اصول بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے مسائل اس تھکے ہوئے محدود ذہن میں رکھنے کے بجائے انہیں سپر کانشیس یا اپنے باطنی رہنمائی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ سپر کانشیس، مجھے لگتا ہے اسے ایک ماڈرن مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ جی ضرور۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی لیپ ٹاپ کے براؤزر میں کوئی 20 ٹیبز کھلی ہوئی ہیں۔ ایک ٹیب میں آفس کا بھاری ڈیٹا ہے، دوسری میں گھر کے مسائل چل رہے ہیں، تیسری میں فائنانس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل، ہم سب کے دماغ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کمپیوٹر کی ریم یعنی ہمارا محدود شعوری ذہن اس ہیوی پروسیسنگ کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، سسٹم بالکل ہینگ ہو جاتا ہے، اسکرین فریز ہو جاتی ہے، انسان کو ٹنل ویژن ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک فیصلے نہیں کر پاتا، اور پریشانی میں مزید غلطیاں کرتا ہے۔ ہاں نا؟ تو اب اس ہینگ ہوئے سسٹم کو ٹھیک کرنے کا واحد حل کیا ہے؟ انسان کو وہ ساری بھاری پروسیسنگ ان ٹیب سے نکال کر کسی بہت بڑے ان لمیٹڈ کلاؤڈ سرور پر شفٹ کرنی پڑتی ہے۔ واہ، کیا کمال مثال دی آپ نے۔ شکریہ۔ مطلب اس کلاؤڈ کی سٹوریج اور پاور کی تو کوئی حد نہیں نا، وہ 1 سیکنڈ میں لاکھوں کیلکولیشنز کر سکتا ہے، اور وہی کلاؤڈ حقیقت میں ہمارا سپر کانشیس ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی ریم سے ڈیٹا نکال کر کلاؤڈ کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ سسٹم واپس سموتھ چل سکے۔ یہ واقعی بہت زبردست اور درست مثال ہے، لیکن یہاں ایک اصلی رکاوٹ سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ ہم اس ٹرانسفر کا طریقہ کیسے ڈھونڈیں؟ مطلب ہم اپنی اس تنگ اور خوفزدہ رحم سے جہاں ہر ٹیب فریز ہو چکی ہے، ڈیٹا نکال کر اس عظیم کلاؤڈ کو دے کیسے؟ انسان چاہ کر بھی تو فکر کرنا نہیں چھوڑ پاتا نا۔ ہاں، یہ تو ہے، بولنا آسان ہے پر کرنا مشکل۔ اس کا عملی طریقہ مثبت ہدایات یا پازیٹیو افرمیشنز ہیں۔ مصنفہ نے کتاب میں اسے سمجھانے کے لیے وکٹرولا یعنی پرانے زمانے کے گراموفون کی تشبیہ دی ہے۔ اچھا، وکٹرولا؟ جی، اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ گراموفون دراصل کام کیسے کرتا تھا۔ اس کے پاس اپنی کوئی پاور یا اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی تھی۔ اسے چلانا پڑتا تھا ہاتھ سے؟ بالکل، اس کو چلانے کے لیے انسان کو اسے اپنے ہاتھ سے چابی دینی پڑتی تھی، اسے وائنڈ اپ کرنا پڑتا تھا، اور پھر جو ریکارڈ اس پر رکھ دیا جاتا تھا وہ صرف اسی ریکارڈ کی بازگشت کرتا تھا۔ 1 سیکنڈ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ ہے، اس کا اپنا کوئی آٹومیٹک میکینزم نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ خود سے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں؟ بالکل ٹھیک سمجھیں آپ، اس کی اپنی کوئی مخصوص ڈائریکشن نہیں ہوتی، وہ خالص طاقت ہے، بالکل سٹیم یا بجلی کی طرح۔ پاور سورس ہے۔ جی، اب بجلی کو اس بات سے کوئی غرض تو نہیں ہے نا کہ اس نے پورا شہر روشن کرنا ہے یا کسی کو کرنٹ لگانا ہے۔ صحیح۔ وہ صرف طاقت فراہم کرتی ہے۔ ہم اپنے شعوری خیالات سے، اپنے لگاتار بولے جانے والے الفاظ سے اس وکٹرولا کو چابی دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب اگر کوئی مسلسل یہ دہراتا رہے کہ میرے پاس تو کبھی پیسے نہیں ٹکتے یا میرا نصیب ہی خراب ہے، تو لاشعور اسی ہدایت کو اپنی پوری طاقت دے دیتا ہے اور بس وہی ریکارڈ چلنے لگتا ہے۔ اوہ،
یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی لیے بوجھ اتارنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بہت زیادہ تناؤ میں ہو تو وہ ارادتاً اپنے ذہن کو کمانڈ دے، افرمیشن دے۔ مثلاً کیسی کمانڈ؟ مثلاً وہ کہے کہ میں اس پریشانی اور کمی کے بوجھ کو اس اندرونی طاقت کے حوالے کرتا ہوں اور خود کو آزاد کرتا ہوں۔ جب یہ بات لگاتار دہرائی جاتی ہے تو وہ محدود اور خوفزدہ ریم بائی پاس ہو جاتی ہے۔ واہ! اور کلاؤڈ ٹیک اوور کر لیتا ہے؟ بالکل، دماغ میں جو گھبراہٹ کی وجہ سے پردے پڑے تھے وہ ہٹ جاتے ہیں، انسان کی بصارت صاف ہو جاتی ہے اور اسے وہ راستے نظر آنے لگتے ہیں جو سٹریس کی وجہ سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ کلاؤڈ اور وکٹرولا کا جو کمبینیشن ہے نا، اس نے ایک پورا مینٹل ماڈل بنا دیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کتاب میں اس بوجھ اتارنے کے نتیجے کی ایک واقعی بہت طاقتور مثال موجود ہے۔ وہ پیسوں والی خاتون کی؟ جی، وہ ایک خاتون کا واقعہ ہے جو شدت مالی بحران کا شکار تھیں۔ مطلب قرض کا بوجھ تھا، کرایہ دینا تھا اور بالکل بلیک آؤٹ والی صورتحال تھی۔ اور اگر وہ گھبراتی اور اپنی ریم کو مزید فریز کرتی تو شاید مکمل تباہ ہو جاتی۔ بالکل، لیکن انہوں نے اس قانون کا استعمال کیا۔ انہوں نے فکر کرنے کے بجائے اس کمی کے بوجھ کو بالکل اپنے ذہن سے اتار پھینکا۔ یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی انہوں نے لگاتار اپنی سوچ کو یہ بتایا کہ میری یہ ضرورت پہلے سے پوری ہو چکی ہے، اور انہوں نے خود کو اس طرح ایکٹ کرنے پر مجبور کیا جیسے مسئلہ حل ہو چکا ہو۔ اور اس ایکسٹرنل سکون نے انٹرنل پینک کو ختم کر دیا۔ ایگزیکٹلی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اچانک ایک ایسی جگہ سے، ایک ایسی سمت سے انہیں بے پناہ دولت مل گئی جہاں سے انہیں بالکل توقع بھی نہیں تھی۔ کائنات نے اپنا راستہ خود بنا لیا۔ ہاں، تو یہاں سے ایک بہت اہم اصول نکلتا ہے کہ سٹریس اور فکر ہماری کامیابی میں صرف وقتی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ انہی چیزوں کو ہم سے دور دھکیل دیتے ہیں جو ہم پانا چاہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ وہی فریکوینسی والی بات ہے جو ہم نے ڈسکس کی تھی۔ دیکھیں، سٹریس اور تناؤ صرف اس بات کا اعلان ہے کہ انسان کو اس بڑی طاقت پر، اس کلاؤڈ پر کوئی یقین یا ٹرسٹ نہیں ہے۔ صحیح، وہ سب خود کرنا چاہ رہا ہے۔ تناؤ میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ خود ٹھیکیدار ہے اور اس اکیلے نے اس چھوٹے سے دماغ کے ساتھ پوری دنیا چلانی ہے۔ ہاں ہاں، جو کہ ناممکن ہے۔ جب بوجھ اتار دیا جاتا ہے تو دراصل یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے کا بہترین حل سامنے آئے گا۔ ٹرسٹ اور یقین ہی وہ چابی ہے جو بند راستے کھولتی ہے۔ بالکل۔ اس اصول میں خاص طور پر ایک بات کہی گئی ہے، اسٹینڈ سٹل، یعنی جب حالات بہت مخالف ہوں تو بجائے اس کے کہ انسان پینک ہو کر ہاتھ پاؤں مارے اور مزید الجھ جائے، اسے ٹھہر جانا چاہیے، پرسکون ہو جانا چاہیے۔ جدوجہد اور پینک پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے جیسا ہے، جتنا ماریں گے اتنا ہی تیزی سے ڈوبیں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اعمال، ہماری سوچیں اور وہ باتیں جو ہم خود سے اکیلے میں کرتے ہیں نا، یہ سب زندہ توانائیاں ہیں۔ جی، اور یہ بومرینگ بن کر واپس آتی ہیں۔ ہاں، یہ سائے ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ اگر ان میں غصہ ہے یا معاف نہ کرنے کی ضد ہے تو یہ صرف سامنے والے کو نہیں بلکہ ہمارے اپنے فزیکل جسم اور مدافعتی نظام کو زہریلا کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پاسٹ کو کلیئر کرنے کی، ان تاریک سایوں کو ختم کرنے کی واحد روشنی معافی ہے۔ معافی بیرونی حالات کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہمارے داخلی سکون کا آئینہ بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے ذہن سے موجودہ مسائل کا بوجھ اتار دینا ذہنی سکون اور کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ بالکل، اپنی ریم کو فری کرنا ہے اور کلاؤڈ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جی، کیونکہ جب فکروں کا بوجھ اترتا ہے تبھی کائنات انسان کے حق میں راستے بناتی ہے۔ یہ واقعی ذہن کے بند دروازے کھولنے والی باتیں تھیں، اور اس کتاب کا خزانہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ دی گیم آف لائف کی دنیا میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اگلا حصہ تو اور بھی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، تو سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ اگلی مرتبہ جب ہم اس کے آنے والے حصوں پر بات کریں گے تو ہم محبت، وجدان یعنی انٹیوشن، اپنے بہترین اظہار اور ڈینائلز اینڈ ایفرمیشنز پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ عناصر مل کر ایک عام سی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ بالکل، تو پروگرام کے اختتام پر میں چاہوں گی کہ آپ کوئی ایسی آخری سوچ دیں جو سننے والوں کو واقعی غور کرنے پر مجبور کر دے۔ جی بالکل، میں اس گفتگو کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرنا چاہوں گا جو واقعی اس قانون کے دائرے کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ بتائیے۔
دیکھیے، آج ہم نے بات کی کہ کیسے ایک انسان کا لاشعور ایک وفادار خادم کی طرح اس کے گہرے احساسات کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ جی تو ذرا سوچئے، اگر ہمارا لاشعور ایسا کر رہا ہے تو آج اس وقت آپ کے اندر چلنے والی کون سی خاموش کہانی آپ کے کل کی حقیقت بننے کی تیاری کر رہی ہے؟ اور اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں، کیا ایک پوری سوسائٹی کی مشترکہ فکریں مل کر کوئی اجتماعی کرما پیدا کرتی ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ واہ، کیا زبردست پہلو ہے! یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم سب مل کر ہی تو اپنی مشکلیں نہیں بنا رہے۔ یہ ڈیپ ڈائیو واقعی اپنے نام پر پورا اترا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ان قانونوں اور اپنے الفاظ کی طاقت کو ضرور آزمائیے۔ اکثر ہم سب اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں نا کہ کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی یا کوئی پروموشن رکی ہوئی ہے۔ بالکل، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری محنت میں کوئی کمی ہے۔ ہاں، یعنی ہم زندگی کو بس ایک میدان جنگ سمجھ لیتے ہیں جہاں ہر روز کسی نہ کسی حالات سے لڑنا ہے۔ لیکن آج ہم جس کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، دی گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ، اس کا آخری حصہ اس پورے کانسیپٹ کو ہی الٹ دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ سچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے سوچ میں۔ ہم لوگ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں مسلسل سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، لیکن اگر ہم زندگی کو جنگ کے بجائے ایک کھیل سمجھ لیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا کھیل جس کے کچھ مخصوص اصول ہیں، اور وہ اصول باہر کسی میدان میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی لیے اس کتاب کے چوتھے اور آخری حصے میں ہم آج ان اصولوں کو تھوڑا کھول کر سمجھیں گے۔ آج ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان 4 بنیادی ستون پر بات کریں جن پر اس کھیل کی بنیاد ہے، یعنی محبت، اندر کی آواز جسے انٹیوشن کہتے ہیں، اپنی اصل صلاحیت کا اظہار، اور منفی خیالات کو نکال کر مثبت اقرار کرنا۔ یہ چاروں چیزیں کسی بھی معمولی کھیل کی اسٹریٹجی سے بہت مختلف ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور بنیادی ستون جس پر مصنفہ فلورنس سکوول شن نے زور دیا ہے وہ محبت کی طاقت ہے۔ اب دیکھیں، جب میں محبت کا لفظ پڑھتی ہوں تو ذہن میں فوراً رومانٹک کہانیاں یا خاندانی والی محبت آ جاتی ہے، لیکن یہاں کتاب جس محبت کی بات کر رہی ہے وہ کچھ اور ہی لگتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہاں، وہ تھوڑا براڈر کانسیپٹ ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی میگنیٹک فیلڈ یا فزکس کے کسی قانون کی بات ہو رہی ہو۔ کیا ہم سچ میں اسے ایک انرجی فیلڈ کہہ سکتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنفہ کا نظریہ محبت کے حوالے سے واقعی ایک کائناتی اور بے غرض قوت کا ہے۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جو بدلے میں کچھ مانگتی ہے یا کسی ایک فرد تک محدود ہوتی ہے۔ آپ واقعی اسے ایک انرجی فیلڈ سمجھ سکتی ہیں۔ جب انسان خوف، حسد یا غصے سے بالکل آزاد ہوتا ہے تو وہ اس فیلڈ میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی ایک ایسی حالت جہاں آپ کو کچھ کھونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ آئین اسی طرح، اور جب آپ اس بے خوف حالت میں ہوتے ہیں تو آپ خود بخود مثبت حالات کو ایک مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن تھوڑا رکیے، یہاں کتاب ایک بہت ہی سخت بات کہتی ہے آگے چل کر۔ اس کے مطابق حسد، نفرت اور مسلسل تنقید جیسی چیزیں باقاعدہ جسمانی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ جی، اس میں مخصوص بیماریوں کا ذکر ہے۔ ہاں، جیسے لکھا ہے کہ مسلسل تنقید کرنے سے گٹھیا یا رومیٹزم ہوتا ہے، اور حسد کرنے سے جسم میں رسولیاں یا فالس گروتھس بن جاتی ہیں۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ یعنی اگر کسی کو جوڑوں کا درد ہے تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اپنا قصور ہے کیونکہ وہ تنقید کرتا ہے؟ یہ تو سراسر وکٹم بلیمنگ والی بات لگتی ہے۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس کے دور میں ہم ایسی بات کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی جائز اعتراض ہے جو اکثر لوگ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، 1920 کی دہائی میں جب یہ کتاب لکھی گئی تو یہ باتیں خالصتاً روحانی یا صوفیانہ سمجھی جاتی تھیں۔ بالکل۔ لیکن آج اگر ہم اسے جدید سائنس کے تناظر میں دیکھیں نا، خاص طور پہ سائیکو نیورو امیونالوجی کے میدان میں، تو اس کا پورا میکینزم بہت حد تک سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب آپ مسلسل
غصے میں، تنقید یا حسد میں رہتے ہیں تو آپ کا جسم مسلسل سٹریس کی حالت میں ہوتا ہے، جسے ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ کہتے ہیں۔ او یعنی دماغ ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ بالکل، اور اس حالت میں آپ کا دماغ کورٹیزول اور ایڈرینلین جیسے سٹریس ہارمونز مسلسل خارج کرتا رہتا ہے۔ اور یہ ہارمونز اگر لمبے عرصے تک جسم میں رہیں تو یہ انفلیمیشن یا سوزش پیدا کرتے ہیں؟ تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ ہارمونل امبیلنس ان بیماریوں کی اصل جڑ بنتا ہے؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ مسلسل سوزش آپ کے امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہے، اور یہی کمزوری آگے چل کر آٹو امیون ڈیزیزز، جوڑوں کے درد اور سیلز کی غیر معمولی افزائش کا سبب بنتی ہے۔ ارے واہ! مصنفہ نے اس دور میں اسے روحانی زبان میں بیان کیا، لیکن وہ دراصل اس مائنڈ باڈی کنیکشن کی ہی بات کر رہی تھیں۔ کتاب میں ایک اس خاتون کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے جس سے جلد کی ایک شدید بیماری تھی۔ ہاں، میں نے وہ حصہ پڑھا تھا۔ جی، تو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اس کی کاؤنسلنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک خاص شخص سے شدید نفرت کرتی تھی اور اس غصے کو سالوں سے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ تو پھر وہاں علاج کیسے کیا گیا؟ کیونکہ دوا تو آبویسلی کام نہیں کر رہی تھی وہاں۔ اس نے اپنے اندر کی اس ٹاکسک کیمسٹری کو بدلا کیسے؟ وہاں مصنفہ نے اسے کوئی نئی دوا دینے کے بجائے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس شخص کو معاف کر دے، جو کہ سننے میں ہی انتہائی مشکل لگتا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ شعوری طور پر اس شخص کے لیے نیک تمنائیں اور سچی محبت کا احساس بھیجو۔ اب ظاہر ہے شروع میں اس خاتون کے لیے یہ ناممکن جیسا تھا۔ آپ کسی ایسے شخص کے لیے اچھا کیسے سوچ سکتے ہیں جس سے آپ نفرت کرتے ہوں؟ بالکل۔ لیکن جب اس نے زبردستی ہی صحیح اس مشق کو جاری رکھا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کی وہ گرہ کھلنے لگی۔ اس کے اعصاب پرسکون ہوئے اور سٹریس کے ہارمونز کم ہوئے۔ اور جلد کی بیماری کا کیا ہوا؟ حیرت انگیز طور پر اس کی جلد کی بیماری مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ اس نے نفرت کی اس رکاوٹ کو ہٹا لیا تھا جو اس کے جسم کی قدرتی شفایابی کو روکے ہوئے تھی۔ یہ مثال واقعی ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم اپنے ذہن سے اس شور اور غصے کو نکال دیتے ہیں تو اندر ایک خاص قسم کی خاموشی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر میں اس کانسیپٹ کو آگے بڑھاؤں تو جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تبھی ہم کچھ اور سن پاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ جو دوسری چیز ہم سننا شروع کرتے ہیں، کتاب اسے انٹیوشن یا اندر کی آواز کہتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انٹیوشن کا لفظی مطلب ہی اندر سے سکھایا جانا ہے۔ یہ ایک ایسا قدرتی نیویگیشن سسٹم ہے جو عقل اور لاجک کی حدود سے آزاد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی پریکٹیکل الجھن آتی ہے۔ ہم سب کو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہر فیصلہ لاجک سے کرو، فائدے اور نقصان کی پراپر لسٹ بناؤ۔ ہاں۔ اب اگر ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے کہ مجھے اپنی جامع کی بنی بنائی جاب چھوڑ کر کوئی بزنس شروع کرنا چاہیے، تو میں یہ کیسے فرق کروں کہ یہ میرا سچا انٹیوشن ہے یا پھر محض میرا وقتی جذبہ یا کوئی غصے کا فیصلہ؟ لاجک اور انٹیوشن کے درمیان ہم لکیر کہاں کھینچیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ان دونوں احساسات کے درمیان جسمانی اور جذباتی سطح پر ایک بہت واضح فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، عقل یا لاجک پر مبنی جو ڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ شور مچاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ایک بے چینی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور دماغ میں لگاتار اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا کی تکرار چل رہی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ اوور تھنکنگ والا فیز۔ بالکل، وہ اوور تھنکنگ۔ اس کے برعکس جو سچا انٹویشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک بہت ہی پرسکون، ٹھہری ہوئی اور اچانک آنے والی کیفیت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک ہنچ ہوتا ہے جس میں کوئی اضطراب نہیں ہوتا۔ اچھا۔ کتاب میں فلوریڈا کے شہر پام بیچ والی خاتون کی مثال اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ او ہاں، وہ جس نے نیو یارک میں بیٹھے بیٹھے اچانک فلوریڈا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جی ہاں، وہی۔ وہ خاتون پیسوں کی شدید تنگی کا شکار تھی۔ اس نے اندر سے رہنمائی مانگی تو اچانک اسے پام بیچ کی خاص ہوا اور وہاں کی خوشبو کا احساس ہونے لگا۔ عجیب بات ہے ویسے۔
عجیب ہے نا؟ اب اگر وہ لاجک کا استعمال کرتی تو دماغ فوراً کہتا کہ تمہارے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تم اتنی دور کیسے جا سکتی ہو؟ بالکل، لاجک تو یہی کہتی۔ ہاں، کیونکہ عقل ہمیشہ مزاحمت کرتی ہے، وہ صرف ان حقائق کو دیکھتی ہے جو سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن انٹیوشن اس ڈیٹا سے کام لیتا ہے جو ہماری محدود نظر سے اوجھل ہوتا ہے۔ تو اس خاتون نے پھر کیا کیا؟ اس خاتون نے اس پرسکون احساس کی پیروی کی، اس نے ڈر کو پیچھے رکھا اور ایک قدم اٹھایا۔ پھر ہوا یہ کہ اسے کسی نہ کسی طرح سفر کا بندوبست مل گیا، واو! اور جب وہ پام بیچ پہنچی تو اسے وہاں ایک ایسا شاندار فائنینشل موقع ملا جس نے اس کی معاشی حالت مکمل بدل دی۔ جی بالکل۔ وہ سڑک پر چل رہی تھیں اور انہیں اچانک احساس ہوا کہ انہیں سامنے والی بیکری میں جانا چاہیے۔ عقل نے فوراً کہا کہ مجھے وہاں سے کچھ خریدنا تو ہے نہیں، تو میں اندر کیوں جاؤں؟ بالکل، لاجک وہاں روک رہی تھی۔ لیکن وہ پھر بھی اپنی اس انٹیوشن کی آواز سن کر اندر چلی گئی۔ اور پتہ ہے جب وہ اندر داخل ہوئی تو کیا ہوا؟ انہیں وہاں اپنی ایک بہت پرانی دوست مل گئی، اور اس دوست کو اس وقت کسی بہت بڑی مصیبت سے نکلنے کے لیے مصنفہ کی فوری مدد درکار تھی۔ یعنی وقت پر بالکل صحیح جگہ پہنچ گئیں۔ عین وقت پر۔ انٹیوشن آپ کو ٹھیک وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں آپ کے ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یا جہاں آپ کا رزق یا کوئی بہترین موقع آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ صحیح۔ عقل صرف یہ بتاتی ہے کہ دیوار کے پیچھے کچھ نہیں ہے، جبکہ انٹیوشن آپ کو دیوار کے اوپر سے دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ لائن واقعی بہت گہری ہے کہ عقل صرف دیوار تک دیکھتی ہے اور انٹیوشن اس کے پار۔ اور دیکھیں، جب ہم اس اندر کی آواز کی پیروی کرنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، بالکل نہیں بھٹکنے دیتا۔ بلکہ وہ ہمیں ایک خاص منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب میں اسے پرفیکٹ سیلف ایکسپریشن یا ڈیوائن ڈیزائن کا نام دیا گیا ہے۔ جی، یہ اس کھیل کا تیسرا اہم ستون ہے۔ اب اس ٹرم کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو شاید یہ اپنی اصل صلاحیت کا بھرپور اظہار بنے گا، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ کوئی دنیا بدل دینے والا لیڈر بنے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کیونکہ ہم سب تو ہیرو نہیں بن سکتے نا، کسی نہ کسی کو تو کیمرہ کے پیچھے کا کام بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ کیا ایک عام سی زندگی جینے والا شخص اس پرفیکٹ سیلف ایکسپریشن کے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ یہ بہت پیاری بات کی آپ نے، اور کتاب اس کا بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ مصنفہ نے زندگی کو ایک مربع یعنی اسکوائر آف لائف کے طور پر پیش کیا ہے۔ اچھا۔ اس مربع کی 4 لکیریں ہیں: صحت، دولت، محبت اور پرفیکٹ سیلف ایکسپریشن۔ اگر ان میں سے ایک بھی غائب ہو تو زندگی کا یہ کھیل مکمل نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے نا، تو ڈیوائن ڈیزائن کا مطلب شہرت یا طاقت حاصل کرنا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہوں جو آپ کے اندر موجود قدرتی صلاحیتوں سے بالکل ہم آہنگ ہو۔ تو ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ ہم اپنے اس ڈیزائن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی کوئی عملی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی نشانی وہ ذہنی حالت ہے جسے آج کل کے ماہرین نفسیات فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ اوہ یس، فلو سٹیٹ۔ جی، جب آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بنا ہے نا، چاہے وہ پینٹنگ کرنا ہو، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو چلانا ہو، یا محض ایک بہترین ماں یا باپ کے طور پر اپنا گھر سنبھالنا ہو، تو وہ کام آپ کو تھکاتا نہیں ہے۔ یعنی اس میں ایک لطف ہوتا ہے۔ بالکل، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کام نہیں کر رہے بلکہ کھیل رہے ہیں۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی اس اصل جگہ پر ہوتا ہے نا، تو کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ اس خوبی سے نہیں لے سکتا۔ یہ واقعی ایک بہت خوبصورت تصور ہے فلو سٹیٹ کا، لیکن عملی زندگی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا پسند ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شوق کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ وہ کسی ایسی نوکری میں پھنسے رہتے ہیں جس سے انہیں نفرت ہوتی ہے۔ تو اس راستے میں آخر کون سی چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے؟ سب سے بڑی اور سب سے خوفناک رکاوٹ صرف ایک ہے، اور وہ ہے خوف۔ ڈر۔ جی، لوگ ناکامی سے ڈرتے ہیں،
لوگ دوسروں کی باتوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ خوف انسان کی ان ساری صلاحیتوں کو فالج کر دیتا ہے. صحیح. یہ آپ کے نروس سسٹم کو ویسے ہی جکڑ لیتا ہے. جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ یہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے. خوف انسان کو اس کی اصل جگہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتا. یہ بات تو ہے. کتاب میں ایک نوجوان لڑکے کی کہانی ہے جس سے یہ خوف کا میکانزم بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے. وہ امتحانات سے بہت ڈرتا تھا نا؟ ہاں، وہ لڑکا ویسے بہت ذہین تھا، لیکن جیسے ہی ایگزام کا پرچہ سامنے آتا، خوف کی وجہ سے اس کا ذہن بالکل سن ہو جاتا تھا. بلینک ہو جاتا تھا. بالکل بلینک. اس نے جو کچھ بھی پڑھا ہوتا تھا وہ سب بھول جاتا تھا. تو مصنفہ نے اسے ایک خاص طریقہ سکھایا. کیا طریقہ تھا وہ؟ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ امتحان میں بیٹھنے سے پہلے خود سے ایک اقرار کرے، ایک سینٹنس دہرائے کہ میں لامحدود ذہانت یا انفینٹ انٹیلیجنس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور جو کچھ بھی مجھے جاننے کی ضرورت ہے وہ خود بخود میرے علم میں آ جائے گا. اور اس سینٹنس کو دہرانے سے کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ بہت بڑی تبدیلی آئی. دیکھیں، جب اس نے بار بار یہ بات دہرائی کہ وہ ایک بڑی طاقت سے جڑا ہوا ہے، تو دراصل اس نے اپنے کندھوں سے ساری ذمہ داری اور ناکامی کا بوجھ اتار دیا. اوہ واو! یعنی اس نے کنٹرول لیٹ گو کر دیا. ایگزیکٹلی. اس نے لیٹ گو کیا، اس کے اعصاب پرسکون ہوئے، اور جیسے ہی خوف ہٹا تو اس کے دماغ کا وہ حصہ جو میموری کو کنٹرول کرتا ہے وہ دوبارہ متحرک ہو گیا. صحیح. اس نے انتہائی سکون کے ساتھ وہ امتحان دیا اور شاندار نمبروں سے پاس ہوا. یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ ہماری اصل صلاحیتیں کہیں غائب نہیں ہوتی، وہ بس خوف کے بادلوں کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. یہ لڑکے والی مثال نا مجھے سیدھا ان عملی طریقوں کی طرف لے آتی ہے جو کتاب کے آخری حصے میں بتائے گئے ہیں. کیونکہ اس لڑکے نے جو کیا وہ دراصل ایک ٹیکنیک تھی. اگر خوف ہمارے ذہن میں اتنی گہری جڑیں بنا چکا ہے تو ہم اسے نکالیں کیسے؟ جی، یہی اس کتاب کا چوتھا اور آخری ستون ہے. کتاب اس کے لیے ڈینائلز یا انکار اور ایفرمیشنز یا مثبت اقرار کی بات کرتی ہے. دیکھیے، میں اسے ماڈرن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے سوچ رہی تھی. اچھا، یہ دلچسپ لگ رہا ہے. بتائیں کیسے؟ ہمارا جو سب کانشس یا لاشعور ہے نا، وہ ایک کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے. بچپن سے لے کر اب تک لوگوں کی تنقید، ہماری ناکامیاں اور خوف اس سسٹم میں وائرس بن کر بیٹھ گئے ہیں. بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے. اور اب یہ وائرس ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو ڈینائلز دراصل وہ اینٹی وائرس ہیں جو ان پرانے اور خراب کوڈز کو چن چن کر ڈیلیٹ کرتے ہیں. اور ایفرمیشنز وہ نئے سافٹ ویئر اپڈیٹس ہیں جو ہم انسٹال کرتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن دوبارہ نئے سرے سے بہتر طریقے سے کام کر سکے. یہ آج کے دور کے حساب سے لاشعور کو سمجھنے کی واقعی بہترین تشبیہ ہے. خیر، مصنفہ نے اپنے دور کے حساب سے اسے گراموفون کے ریکارڈ سے تشبیہ دی تھی. ہاں، وہ ریکارڈ پلیئر والا کانسیپٹ. جی، جب گراموفون کی سوئی گھومتی ہے تو وہی گانا بجتا ہے جو اس ریکارڈ پر موجود ہوتا ہے. اگر ایک بار آپ کے دماغ میں ناکام ہوں گا کا ریکارڈ بن گیا تو جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے، لاشعور وہی ڈر کا پرانا گانا بجانا شروع کر دے گا. صحیح. ڈینائلز کے ذریعے نا آپ شعوری طور پر اس پرانے ریکارڈ کو بے رحمی سے توڑتے ہیں. آپ انکار کرتے ہیں کہ یہ خوفناک خیالات آپ کی حقیقت نہیں ہیں. اور پھر ایفرمیشنز کے ذریعے ہم نیا اور مثبت ریکارڈ بناتے ہیں. بالکل وہی سافٹ ویئر اپڈیٹ والی بات جو آپ نے کی. یعنی ہم اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے دماغ کے نیورل پاتھ ویز کو دوبارہ سے بنا رہے ہوتے ہیں. ویسے کیا کتاب میں کوئی ایسی طاقتور ایفرمیشن موجود ہے جو خاص طور پر کیریئر یا روزگار کے حوالے سے کام آ سکے؟ کیونکہ آج کل لوگ سب سے زیادہ اسی مسئلے پر پریشان ہوتے ہیں. جی، کتاب میں ایک بہت ہی جامع اور کمال کی ایفرمیشن لکھی ہوئی ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آپ کے لاشعور کو مکمل طور پر ریپروگرام کر سکتا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ کچھ اس طرح ہے کہ I have a wonderful work in a wonderful way. I give wonderful service for wonderful pay. واو، اس کا وزن تو کافی اچھا ہے نا؟ اگر ہم اسے اردو میں سمجھیں تو یہ بنے گا کہ میرا کام شاندار ہے
میں اسے شاندار طریقے سے انجام دیتا ہوں، میں بہترین خدمات فراہم کرتا ہوں اور مجھے اس کا شاندار معاوضہ ملتا ہے۔ اگر اس کے اسٹرکچر پہ غور کریں نا، ونڈرفل ورک، ونڈرفل وے، ونڈرفل سروس، ونڈرفل پے، اس میں صرف پیسے مانگنے کی بات نہیں ہو رہی، بالکل نہیں۔ اس میں اپنی خدمت دینے کی بات بھی ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، کس طریقے سے دے رہے ہیں، اور بدلے میں کیا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے لینے اور دینے کے پورے بیلنس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور جب آپ اسے بار بار دہراتے ہیں تو آپ کا دماغ شک کرنے کے بجائے اس پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت باریک نکتہ آ جاتا ہے۔ جب لوگ یہ اقرار کرتے ہیں کہ مجھے ایک شاندار کام مل گیا ہے، تو اکثر وہ اپنے دماغ میں کسی خاص کمپنی یا خاص نوکری کی پکچر بنا لیتے ہیں کہ مجھے بس وہیں کام کرنا ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کتاب میں ویسے ویژولائزنگ اور ویژننگ کے درمیان ایک بہت گہرا فرق بیان کیا گیا ہے۔ ذرا اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ کانسیپٹ اکثر لوگوں کو الجھا دیتا ہے۔ یہ واقعی اس پوری کتاب کا ایک بہت ہی بنیادی سبق ہے۔ دیکھیں، ویژولائزنگ کا مطلب ہے جب آپ اپنی محدود عقل کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کی ایک حتمی اور زبردستی کی تصویر بنا لیتے ہیں، یعنی ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، آپ ضد کرتے ہیں کہ مجھے بس یہی نوکری چاہیے یا میری شادی بس فلاں انسان سے ہی ہونی چاہیے۔ اس پروسیس میں آپ دراصل کائنات پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ چیز نہ ملے تو پھر انسان شدید مایوس ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو پھر ویژننگ اس سے مختلف کیسے ہوئی؟ ویژننگ نا ایک روحانی عمل ہے۔ یہ آپ کے سپر کانشیس سے آتا ہے۔ اس میں آپ ضد نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے آپ کو اس کائناتی ذہانت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کی آنکھ سے یہ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں، خوش ہیں، آپ کے پاس بہترین کام ہے، لیکن آپ اس کام کی کوئی حتمی شکل یا کمپنی کا نام مقرر نہیں کرتے۔ اچھا، یعنی ڈیٹیلز پر فوکس نہیں کرتے۔ جی، آپ کائنات کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے وہ راستہ چنے جو واقعی آپ کے ڈیوائن ڈیزائن کے مطابق ہو۔ اس میں ضد نہیں ہوتی، بلکہ بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یا اس سے بھی کچھ بہتر۔ یہ بہت پاورفل ایڈ آن ہے۔ بالکل، یہ عمل آپ کے راستے میں آنے والے ہر اس موقع کو کھول دیتا ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے اپنی محدود عقل سے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ فرق واقعی پورا پرسپیکٹر بدل دیتا ہے۔ یعنی ہمیں زبردستی دیوار میں سر نہیں مارنا، بلکہ اس راستے کا انتظار کرنا ہے جو ہمارے لیے خود بخود کھلتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ خیر، اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں جو آج ہم نے ان ذرائع سے جانی ہے، تو بات بہت واضح نظر آتی ہے۔ زندگی میں جیت کا راستہ دوسروں کو گرانے سے نہیں گزرتا، بلکہ محبت کے میگنیٹ کو مضبوط کرنے، اپنے اندر کی اس پرسکون آواز کو سننے اور اپنے لاشعور کو درست احکامات دینے سے ملتا ہے۔ بالکل، یہی اس پورے کھیل کا نچوڑ ہے۔ ہم نے جانا کہ خوف سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس خوف کے بادلوں کو مثبت اقرار کی ہوا سے کیسے اڑایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے خیالات کوئی ہوا میں اڑتی ہوئی بے معنی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دراصل وہ اینٹیں ہیں جن سے ہماری آنے والی زندگی کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ صحیح کہا، ہمارے الفاظ صرف آوازیں نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی بدلنے والے اوزار ہیں، یہ حقیقت بناتے ہیں۔ اگر اس طرح کی گہری گفتگو اور ان نظریات کو سمجھنا پسند آتا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح مزید پیچیدہ موضوعات کو آسان اور عملی انداز میں لیتے رہیں، تو مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہی چیز اس قسم کی ڈسکشنز کو مزید گہرائی میں لے جانے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اور سننے والوں کا فیڈ بیک ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ گفتگو ختم کریں، ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ جی،
آج ہم نے اس کتاب سے سیکھا کہ آپ کا بولا ہوا ہر لفظ آپ کے لاشعور کے لیے ایک حکم یا کمانڈ کی طرح ہے۔ تو ذرا اپنے آج کے دن پر نظر دوڑا کر دیکھیں۔ آج صبح جب شاید ٹریفک جام تھا، یا جب موسم تھوڑا خراب تھا، یا کسی کام میں دیر ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ نے بے دھیانی میں کون سے الفاظ ادا کیے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا ان حالات کی شکایت کرتے ہوئے جانے انجانے میں اپنے لاشعور کو مایوسی یا ناکامی کا کوئی نیا کمانڈ تو نہیں دے دیا؟ ہوتا ہے اور وہ ہماری ہر بات سن کر اسے حقیقت بنانے کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو آج سے کوشش کریں کہ اپنے الفاظ پر اور اپنی سوچوں پر کڑی نظر رکھیں، کیونکہ آپ خود ہی وہ انسان ہیں جو اپنے ذہن کے کینوس پر اپنی زندگی کا نقشہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے خوف والے ہتھیار گرائیں اور زندگی کے اس کھیل کو سمجھداری سے کھیلنا شروع کریں۔ اپنا اور اپنے خیالات کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی بار ایک اور زبردست گہری گفتگو میں۔